اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے. پہلے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ چیز گناہ ہے، پھر ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم انشاءاللہ اس سے بچیں گے، پھر کام آسان ہو جاتا ہے. زیادہ تر صرف غفلت اور لاپرواہی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، صرف غفلت نہیں، یعنی عبادت اور اخلاق کی اہمیت کا نہ سمجھنا، یہ دونوں برابر برابر چلتے ہیں. عبادت بد اخلاقی کا عوض نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی عبادت نہ کرے تو اس کے خوش اخلاقی بھی عوض نہیں ہو سکتی. اگر کوئی عبادت نہ کرے اور خوش اخلاقی کرے تو پھر کچھ زیادہ امید ہے. اس کے مقابلے میں جو عبادت کرتا ہے اور بد اخلاقی کرتا ہے، یہ تو کچھ تنبیہ کا پہلو تھا، لیکن وہ چیز بہرحال اہم ہے. اکثر میں ڈرتا ہوں اور کچھ شبہ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے گروہ میں لوگ آپس میں اتنے خوش اخلاق نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. حالانکہ عبادت کرتے ہیں، ذکر اور شغل کرتے ہیں، ہم لوگوں کی سب تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز نہ ہو تو پھر ہماری نظر میں فائدہ نہیں ہوتا. اس جذبے کے تحت ہم نے یہ بات کہی، بلکہ اس پہلو کے اوپر کچھ زور دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں فرمائی ہیں. حاضرین میں سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ نماز کے ٹائمنگ کیوں فکس ہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نہیں پوچھا کہ دفتر کے ٹائمنگ کیوں فکس ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس کا سیٹسفیکشن تسلی بخش جواب نہیں دے سکا. سامنے جا کر ساری نمازیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کوئی حرج ہے صبح دوپہر کیوں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ موضوع کافی لمبا اور اہم ہے، فی الحال اتنی لمبی بات نہیں کر سکتا، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حکیم الصلاۃ و ذکری، یعنی میری یاد کے لیے نماز پڑھو، تو یہ اللہ کی یاد کرنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں حکم دیا کہ مجھے یاد کرو، تو اس میں حکمت ہے. اصل میں ہم سے ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، لیکن اس کے لیے کافی مشق کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ اسی نے فطرت بنائی، اس کے لیے بعض وقت خاص کر دیے گئے ہیں اور وہ تھوڑے عرصے کے بعد یکے بعد دیگرے رکھے گئے ہیں. وہ جانتا ہے کہ زیادہ عرصہ گزرے گا تو وہ بالکل ہی غافل ہو جائیں گے. بار بار یاد کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے وقت تک کچھ نہ کچھ یاد رہتا ہے. مقصد اس کا یہی ہے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، لیکن مقصد تو یہی ہے. چند گھنٹے کے بعد ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ سارا وقت اللہ کی یاد میں رہے. جیسے ایک مشین ہے، ہم اسے لگا دیتے ہیں تو پھر بند کر دیتے ہیں، کچھ دیر تک اس کی طاقت رہتی ہے، پھر دوبارہ اسے طاقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی یاد تازہ کریں اور چند گھنٹے کے لیے اس کا اثر رہے. اگر ہم سارا دن غافل رہیں اور پھر ایک ہی وقت میں یہ سب کریں، وہ صرف ایک ہی نماز کا حکم ہوا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہم میں نماز نہیں پڑھی تو کسی وقت قضا پڑھ لیں. لیکن قضا پڑھنے کی حکمت یہی ہے کہ ہم اپنے لیے صرف ایک ہی نماز مقرر کریں، بلکہ یاد کریں کہ ہم نے یہ سب چھوڑی ہیں اور بھولے ہیں، اس وجہ سے دوبارہ کریں. یہ ایک قسم کی سزا ہے، ورنہ مقصد یہی ہے کہ ہر چند گھنٹے کے بعد اللہ کو یاد کریں. اس میں تو بڑی حکمتیں ہیں. اصل مقصد فرض کرو فذکر اللہ قیاما وقعودا الی نوبکم، یہ بھی قرآن شریف میں ہے کہ صحیح مومن اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یاد کرتے ہیں، کیونکہ انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بار بار یاد دلانے کے لیے زیادہ وقفہ نہیں دیا جاتا ہے. یہ جو سوال پوچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا کام چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے. وہ دنیا میں بہت انہماک رکھتا ہے. اس چیز کے علاج کے لیے تو نماز کا حکم دیا گیا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں بیماری ہی پسند کرتا ہوں، میرا علاج مت کرو، یعنی مجھے بیماری پسند ہے، کڑوی دوا مجھے مت پلاؤ. وہ سمجھتا ہے دوا کڑوی ہے، لیکن ایسی کڑوی نہیں ہے، حقیقت میں میٹھی ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ کڑوی ہے. لوگ تو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے کے کاموں میں رہتے ہیں. نمازوں میں تو کتنا وقت صرف ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. بعض لوگ تو جلدی جلدی شاید 15 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. یہ
کوئی تناسب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسوں کو بہت زیادہ اجازت دے دی ہے کہ ہم اس میں مشغول رہیں، روحانی کام تو بہت کم دیا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ کر ہم فارغ ہو جائیں۔